سلطان ہند خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ عشق کے کل 5 مقام ہیں۔ پہلا شریعت، اپنے محبوب کی صفت سننا۔ دوسرا طریقت، اپنے محبوب کی طلب کرنا۔ تیسرا ہے حقیقت، خیال محبوب میں رہنا۔ چوتھا ہے معرفت، کہ اپنی مراد کو اپنے محبوب کی مراد میں گم کر دینا۔ پانچواں ہے وحدت، کہ اپنے ظاہر اور باطن کو بالکل ختم کر کے صرف محبوب کا وجود موجود رہے۔ سنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں ہند کی سلطانی عطا کر دی گئی ہے۔ خواجہ غریب نواز پھر ہند کی طرف چلنے لگے اور اجمیر پہنچ کے اپنا بسیرا بنایا۔ اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اور پرتھوی کو اس کے ایک نجومی نے بتایا ہوا تھا کہ تمہاری حکومت ایک فقیر آ کے ختم کرے گا۔ تو جب خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچے تو ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے آرام کیا۔ وہاں پہ کچھ لوگ آئے اور خواجہ جی کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں کیونکہ یہ پرتھوی راج کے اونٹوں کی آرام کرنے کی جگہ ہے۔ غریب نواز نے کہا کہ ایک فقیر ہوں، آرام کر رہا ہوں، کرنے دو، لیکن ان آدمیوں نے نہ مانا۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ چلو پھر یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلے روز جب اونٹوں کے اٹھنے کا وقت آیا تو وہ اٹھے ہی نہ، بیٹھے ہی رہے اس مقام پہ۔ تو ان لوگوں نے پھر خواجہ غریب نواز کو ڈھونڈا اور ان سے بہت معافی مانگی۔ جب اس واقعے کا ذکر پرتھوی راج چوہان کے سامنے کیا گیا تو وہ شک و شبہ میں پڑ گیا کہ شاید یہ وہی فقیر ہے کہ جس سے میری سلطنت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بادشاہ وقت خواجہ غریب نواز کو بہت تنگ کرنے لگا، ان کے مریدوں کو تنگ کرنے لگا۔ ان سب قصوں کے درمیان شہاب الدین غوری، جو کہ پرتھوی راج سے 2 جنگیں ہار چکا تھا، ایک خواب میں بزرگ آئے اور کہا کہ جاؤ ہندوستان پر حملہ کرو، تمہاری فتح ہوگی۔ وہاں ہند میں خواجہ غریب نواز نے پرتھوی راج کو کہا کہ میں نے تمہیں زنجیروں میں جکڑ کے ایک مسلمان بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تیسری جنگ ہوئی، شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج کو دردناک شکست ہوئی۔ اس سب کے بعد جب شہاب الدین غوری کو لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں، آپ کو وہاں جا کے ان کا دیدار کرنا چاہیے، تو شہاب الدین غوری روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو جھٹ سے پہچان گئے کہ یہ تو وہی بزرگ تھے کہ جنہوں نے میرے خواب میں آ کے مجھے فتح ہندوستان کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس سب سلسلے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز واقعی ہی سلطان ہند ہیں۔ ایک اور عظیم درجہ خواجہ غریب نواز کو دیا گیا کہ جب تصوف کے 4 سب سے بڑے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ جو کہ چشتیہ ہے، ان سے نسبت پاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز چراغ چشت ہیں۔ خواجہ جی نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور اپنے علاقے میں اپنے وقت میں وہ واحد شخص ہے جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا۔ خواجہ جی کا تعلق سیستان سے تھا اور ایک بہت طویل سفر کے بعد جس میں بغداد، تبریز، بلخ، بخارا، سمرقند، نشاپور، غزنی، لاہور، یہ سارے بڑے بڑے شہر شامل ہیں، اختتام میں اجمیر شریف میں اپنا ڈیرا بسانے والے خواجہ جی چراغ چشت، شہنشاہ ہندوستان، سلطان ہندوستان۔ بہت شکریہ۔